سب سیاں رل پانی نو ٹریاں تے کوئی کوئی مڑ سی پر کے جنہاں نے پر کے سر تے تریا او پیر رکھن ڈر ڈر کے جو نیکی غرور میں مبتلا کر دے وہ آزمائش ہوتی ہے، اور اگر اس کی پہچان نہ ہو تو گناہ سے زیادہ وہ نیکی نقصان دے جاتی ہے، کیونکہ گناہ سے متعلق کہا گیا ہے کہ جتنا تم گناہ کرو گے اتنی ہی سزا پاؤ گے، مگر جتنی تم نیکی کرو گے اس کا 70 گنا پاؤ گے، کچھ دنیا میں کچھ آخرت میں۔ گناہ سامنے آتا ہے تو اس میں بناوٹ نہیں ہوتی، کیونکہ معلوم ہے کہ جھوٹ بولنے لگا ہوں گناہ ہے، کسی کا مال غصب کرنے لگا ہوں گناہ ہے، کسی کو دھوکہ دینے لگا ہوں گناہ ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو تم پر کھلا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ گناہ موجود ہے، تم نے اسے جان لیا، مگر نیکی کے بڑے روپ ہیں، جس طرح اس کے درجے بڑے ہیں۔ ایک گناہ کے لیے ایک ہی غلطی شمار ہوتی ہے، مگر ایک نیکی کے لیے 70 گنا نیکیاں شمار کی جاتی ہیں۔ فرض کیا میں نے کوئی نیکی کی، میرے دل کو تسلی ملی، لوگوں سے تعریف ملی، میں نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ تو نے مجھے نیکی کی توفیق دی، شکر ہے میرے رب۔ یہاں تک جب تک یہ کیفیت ہے تو میں اور میرا رب، ہمارے درمیان کوئی تیسرا نہیں، مگر اچانک مجھے خیال آتا ہے کہ کاش اگر بے پردہ لڑکیاں یہی اللہ کا دل میں خیال کر لیں تو اپنی عفت کی حفاظت اور آخرت کی فکر آ جائے ان کو، پر بس بہت کم لوگ ہی ایسے ہیں جو اللہ کی اپنے بندے سے محبت سمجھ پاتے ہیں کہ یہ سب احکام قرآن میں ہماری دین، دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے آئے ہیں، تو بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو جان پاتے ہیں، اور ان میں سے ایک میں بھی ہوں۔ بڑی اچھی بات ہے، میرے دل میں آ گئی کہ کاش ایسا بھی ہوتا کہ آج کل کی لڑکیاں، جب یہ آج کل کی لڑکیاں ان کا خیال دل میں آ گیا تو میرا رب اور میں جو کچھ دیر پہلے ساتھ تھے، درمیان میں کوئی نہ تھا، مگر اب یہ لڑکیاں آ گئیں، رب کا خیال دور ہو گیا، درمیان میں فاصلہ آ گیا، اور یاد رکھنا کہ رب جہاں تھا وہیں موجود ہے، انسان ہی الٹے پیر پیچھے کو جا رہا ہوتا ہے اور فاصلہ بڑھ رہا ہوتا ہے جب درمیان میں خیالات اور آ رہے ہوتے ہیں غیر کے۔ لڑکیاں آج کل کی ٹھیک ہو جائیں، بڑی اچھی فکر آئی مجھے، نیکی کی فکر آئی، شروع نیکی سے عمل ہوا کہ لوگوں کو فائدہ پہنچا، میں نے اللہ کا شکر کیا کہ اچانک غیر کا خیال آ گیا، ان میں کمی نظر آنے لگی، دل میں تو اچھا ہی خیال تھا، مگر اگر کسی میں کمی نظر آ گئی تو خود کی بہتری محسوس ہوئی، اپنی اچھائی کا خیال ہو گیا، احساس آیا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ بیٹے بیٹیوں، بہن بھائیوں، رب اور بندہ تو ایک ہوتے ہیں جب تک کوئی تیسرا درمیان میں نہ ہو، تو اپنی نبیڑ تینوں ہور نال کی، تو اپنی گٹھری سانبھ تینوں چور نال کی، چور جانے ساہوکار جانے، دعا کرو اپنے لیے اور سب کے لیے کہ اے اللہ ہم سب کو آسانیاں دے، معاف کر دے، سب تیرے بندے ہیں، سب مجھ سے اچھے ہیں، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ مجھے ایک پرانی روایت اس موقع پہ یاد آ گئی، یہ واقعہ جن کے متعلق ہے مجھے ان کا کچھ نام بھول رہا ہے، مگر اس واقعے میں اس ہستی کا نام اگر کسی کو یاد آ جائے تو مہربانی فرما کر کمنٹ میں بتا دینا۔ غالباً حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا ذکر ہے کہ آپ تہجد یا فجر کی نماز کے لیے اٹھے، آپ نے اپنے بیٹے کو ساتھ جگایا نماز پڑھنے کے لیے، اور جب آپ کا بیٹا آپ کو وضو کروا رہا تھا اور مشکیزے سے پانی آپ کے ہاتھوں پہ انڈیل رہا تھا تو اس نے پاس سوئے لوگوں کو دیکھ کر کہا کہ ابا جان یہ کیسے لوگ ہیں جو سو رہے ہیں؟
فجر کا ٹائم ہے، تہجد کا ٹائم ہے۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ صاحب نے غصے سے وہ پانی کے چھینٹے جو وضو کے لیے ان کے ہاتھ پہ گر رہے تھے اپنے بیٹے کے چہرے پہ پھینکے اور کہا کہ اس سے اچھا تھا کہ تو بھی سویا رہتا۔ یہ غصہ ان کو اس نفس میں غرور کے جاگنے کا تھا جو بڑا لطیف ہوتا ہے معلوم ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ بڑا عجیب اور لطیف لباس پہن کر آتا ہے، انسان کو فرق محسوس کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں تو یہی کہا تھا نا کہ جو نیکی کر رہا ہوں، جو توفیق مجھے ملی ان کو کیوں نہ ملی، تو ان میں کمی ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے، تو بس سمجھ لو وہ کمی ان میں نہیں ہوتی، وہ کمی ہم میں ہوتی ہے، وہ کمی مجھ میں ہوتی ہے، وہ کمی تم میں ہوتی ہے جو تمہیں دوسرے میں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو بیٹا اللہ والے صرف اللہ کے ہیں، بڑا سنبھل کر چلنا ہوگا جب راہ حق میں قربت کا سفر چل رہا ہو۔ تو سب سیاں رل پانی نو ٹریاں تے کوئی کوئی مڑ سی پر کے جنہاں نے پر کے سر تے تریا او پیر رکھن ڈر ڈر کے، کہیں غلطی نہ ہو جائے، پیالہ چھلک نہ جائے، نہ پیر پھسلے کہ نفس کی زمین چکنی ہے، اور نہ پانی چھلک جائے کہ روح کے مقام سے گر جائے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔